اللہ 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 اللہ۔ یہ آپ لوگوں کو ایک مزے کی بات سناؤں کہ جب آپ نیت کر کے اللہ کی یاد کی، مراقبے میں بیٹھ گئے، تو آنکھ لگ جانے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اس کی دلیلیں سن لیجئے۔ فرض کرو کہ ایک آدمی فقیر ہے اور کسی سخی کے دروازے پر گیا ہے اور فجر پڑھ کے جا بیٹھا۔ اب جب جا بیٹھا تو وہاں بیٹھے بیٹھے اسے اونگ بھی آ گئی۔ وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اونگتا بھی رہا، بیٹھا بھی رہا۔ تو جب اس کا وہ آدمی سخی آئے گا اور پوچھے گا جی آپ کب آئے، تو کیا وہ اپنی اونگ کا ٹائم نکال کے بتائے گا؟ کیا بتائے گا کہ جی فجر پڑھ کے آ گیا تھا؟ تو حاضری لگے گی تو کس وقت سے لگے گی؟ فجر پڑھ کے آ گیا تھا۔ اور بیٹھے بیٹھے اگر اونگ آ گئی تو وہ تو ایک کیفیت ہے بندے کے اوپر۔ تو اگر دنیا کے سخی کے دروازے پہ جاؤ تو وہ بیٹھنے کا وقت دیکھتا ہے، درمیان میں اونگ کے وقت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اگر سخیوں کے پروردگار کے دروازے پہ جا کر بیٹھو تو وہ پھر کیا اونگ کے ٹائم کو نکال دے گا؟ اب اس کی ایک اور پریکٹیکل مثال دوں آپ کو، یہ تو خیر ویسے ہی ایک بات سمجھانے کے لیے تھی۔ آج کل کچھ باتوں کو سمجھنا آسان ہو گیا ہے سائنسی ترقی کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر آپ نے سیل فون دیکھے ہیں۔ ایک بندہ سیل فون کو چارجنگ پہ لگا دیتا ہے، آن ہو فون یا آف ہو، کوئی چارجنگ پہ فرق پڑتا ہے؟ آپ بتائیں، فون آن ہو یا فون آف ہو؟ جب چارجنگ میں لگا دیا تو چارجنگ۔ تو جب آپ نے مراقبے کی نیت کر کے دل کی بیٹری کو چارجنگ سے جوڑ دیا تو اب آپ کی سکرین آن ہے یا آف ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے اور بندے کے دل کی بیٹری کو چارج کرتی رہتی ہے۔ تو اونگ سے تو بالکل ہی نہیں گھبرانا چاہیے۔ ہاں، اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے کہ بیدار ہو کر بیٹھے، ہوشیار ہو کر بیٹھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کئی مرتبہ تو نیند یا اونگ تھکاوٹ کی وجہ سے آ جاتی ہے، کئی مرتبہ عادت کی وجہ سے آ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی نیند عادت ہی ہوتی ہے اونگنے کی، ذرا ان کی نیند کا سلسلہ ہی ایسا ہوتا ہے، ایور گرین ہوتے ہیں، ہوتا ہے جب چاہو ان کو سلا دو۔ بس انہوں نے مراقبے میں سر جھکایا تو بس اب ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے سر پہلے جھکایا تھا یا مجھے نیند پہلے آئی تھی، یہ نہیں پتہ ہوتا ان کو۔ مگر اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھیں گے کہ میرا بندہ میری یاد کی نیت کر کے بیٹھا تھا یا نہیں۔ اچھا بھئی یہ بتائیں کہ جب آپ بیٹھتے ہیں مراقبے میں تو آپ کی سونے کی نیت تو نہیں نہ ہوتی؟ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ ہاں اگر آپ نے نیت ہی کر لی کہ میں اس پوزیشن میں بیٹھ کے سونا چاہتا ہوں، وہ تو بات ہی اور ہے۔ مگر مراقبے میں بیٹھنے والا تو کوئی بندہ ایسی نیت نہیں کرتا، وہ تو اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے۔ تو اگر اس دوران اونگ بھی آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اصل وجہ یہ ہے بھائی کہ وہ جو سکینہ نازل ہوتی ہے نا، اس سکینہ کے نازل ہونے سے کئی مرتبہ انسان پر اونگ کی سی کیفیت ہوتی ہے، وہ اونگ نہیں ہوتی، حقیقت میں وہ سکینہ کے اثرات اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ اس لیے مراقبے میں جو لوگ اونگ رہے ہوتے ہیں نا، وہ باتیں بھی ساری سن رہے ہوتے ہیں۔ اگر قریب میں کوئی بولے، کوئی آواز آئے، وہ سب باتیں ان کو سنائی دے رہی ہوتی ہیں، تو اس کو نیند نہیں کہتے۔ تو یہ اونگ کا آ جانا یہ رکاوٹ نہیں ہے۔ سالک اس کو یہ نہ سمجھے کہ جی بس میں تو ترقی کر ہی نہیں سکتا، مجھے تو فوراً نیند آ جاتی۔ بیٹھنا ہمارا کام اور رحمتوں کا نازل کرنا یہ پروردگار کا کام۔ ہم بیٹھے رہیں گے تو پروردگار اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو جب بھی ذکر میں انسان بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے۔
اب جب سکینہ نازل ہوگی تو بھئی اس کے اثرات تو ہوں گے نا انسان پر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمت کی بارش ہو اور بندے پہ اثر نہ ہو؟ تو اثرات تو ہوں گے. جب اثرات ہوں گے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر انسان کی کیفیات ہوں گی، کیونکہ اثرات کی وجہ سے کیفیات ہوتی ہیں. آپ دیکھیں عام طور پر جب بارش برستی ہے نا تو زمین کے اندر سے کچھ نہ کچھ جڑی بوٹیاں ضرور نکل آتی ہیں. ہاں کوئی پتھریلی زمین ہو تو بات اور ہے، ورنہ عام طور پر اس لیے جب بارش کا موسم ہوتا ہے نا، برسات کا موسم، تو خوب ہریالی ہوتی ہے. کہتے ہیں نا جی کہ ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے. وہ ساون کا موسم ہی ایسا ہے کہ اس میں برسات ہوتی ہے، اور برسات کے موسم میں زمین سے خوب کھیتیاں نکلتی ہیں، یعنی پودے نکلتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات برستی ہے تو انسان کے اندر سے کیفیات کی پودے اور کھیتیاں پھر برآمد ہو جاتی ہیں. کیفیات کو روک نہیں سکتے. ذکر کی وجہ سے بندے کی کوئی نہ کوئی کیفیت ضرور ہوتی ہے. یا تو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اضافہ نظر آئے گا، یا جو کیفیتیں میں نے پہلے بتائیں وہ محسوس ہوں گی. اور اگر کوئی بندہ کہے جی کہ مجھے تو کوئی بھی کیفیت محسوس نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک کیفیت ہے. یہ بھی تو ایک کیفیت ہے نا کہ مراقبے میں بیٹھتا ہے تو اسے کوئی کیفیت ہی محسوس نہیں ہوتی. اٹ مینس کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. اس کو ڈائگنوز کرنا چاہیے. کیا مصیبت ہے کہ اس کے دل پر اثرات نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے کہ اس کے دل پر ان برکات کا اثر نہیں ہوتا؟ اور اس کی وجہ عام طور پر کوئی نہ کوئی زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے. وہ بندہ کسی ایسے گناہ کبیرہ میں پھنسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے دل کے اوپر تالے لگے ہوتے ہیں، دل کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں. یا کوئی حرام حلال کا چکر ہوتا ہے کہ جو کیفیات اس کو ذکر میں ملتی ہیں، حرام ان کیفیات کو چھپا دیتا ہے. چنانچہ امام ربانی مجد لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک ہمارا خادم تھا، اور خادم لوگ جو ہوتے ہیں پھر ان کی رعایت بھی کرنی پڑتی ہے. الجزاء الاحسان الا الاحسان. تو خادم تھا، تو ایک مرتبہ اس کا ایک بھائی تھا، وہ بیمار ہوا اور اس کے اوپر جان کنی کا عالم طاری ہو گیا، یعنی آخری وقت، آخری لمحات، آخری علامات قریب ہو گئی. تو اس خادم نے آ کر کہا کہ حضرت میرا بھائی ہے، تو اگر آپ مہربانی فرمائیں تو آپ تشریف لے چلیں، دعا بھی فرما دیں اور اس موقع پر اس پر توجہ بھی فرما دیں، تو اس کا معاملہ اچھا ہو جائے گا، خاتمہ بالخیر ہو جائے گا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ وہاں گیا، دعا بھی کی اور میں نے توجہ بھی کی، لیکن توجہ کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں. فرماتے ہیں میں بہت دیر بیٹھا رہا اور توجہات ڈالتا رہا، مگر اس بندے کے دل پہ کوئی اثر نہیں تھا. اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ 1000 سال کا مجدد، اتنی روحانیت والی شخصیت کہ پورے 1000 سال میں جس قدر انسانوں کو فیض پہنچے گا وہ ان کے قلب کے ذریعے سے پہنچے گا. مجدد کا یہ مطلب ہوتا ہے جیسے امت کو فیض پہنچ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. نبی اسلام نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے اور میں تو تقسیم کرنے والا ہوں. تو یہ قلوب کے ذریعے سے، جیسے تار کے ذریعے سے بجلی ہمارے گھر پہنچتی ہے، تار کے ذریعے سے بجلی پہنچتی ہے. دیکھیں بھائی، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ رب العزت. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ برساتا ہے، مگر بادل اس کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتا ہے، مگر ماں باپ اس کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں. اسی طرح دلوں میں نور کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، مگر پیر استاد اس کے لیے ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ انسان کے دل میں
براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے نور آ جائے، اس کے لیے قلب کو کسی درجے کا بنانا پڑتا ہے۔ اب اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک ہوتا ہے پلانٹ، بجلی کا ہائی وولٹیج پہ ہوتا ہے۔ اب اس ہائی وولٹیج پلانٹ کے آگے ایک ٹرانسفارمر لگا ہوتا ہے، تو ٹرانسفارمر کے ایک طرف تو یہ بجلی کا بلب لگا ہوتا ہے اور دوسری طرف ہائی وولٹیج ہوتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، اگر یہ بلب کو ڈائریکٹ ہائی وولٹیج کے ساتھ لگا دیں تو پھر کیا ہوگا؟ فیوز ہو جائے گا نا، اس لیے کہ اس میں استعداد ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مخلوق میں استعداد ہی نہیں کہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض حاصل کر سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری مخلوق کے لیے اس کا ذریعہ بنے، ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیت دی، وہ نعمت دی، وہ برکت دی کہ وہ اللہ رب العزت سے براہ راست وہ نعمت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے معراج کے موقع پر اللہ فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اب وہ محبوب اور محب میں کیا باتیں ہوئیں اور کیا ملاقاتیں ہوئیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ان رحمتوں اور برکتوں کو لیتے ہیں اور آگے پوری مخلوق کو جو رحمت نعمت ملتی ہے محبوب کے واسطے سے ملتی ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔